بیٹے کو آپ کس طرح اللہ سے محبت سکھا رہی ہیں. تو گڈ اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف ڈائلاگ ود فاریہ بی. اچھا, ریکرنٹ ہم سب کو یہ کویشچن ملتا ہے, اسپیشلی مجھے آن سوشل میڈیا, کہ آپ ایک ورکنگ مدر بھی ہیں, آپ نے بچوں کو جو جس ٹائم میں ہم آج کل رہ رہے ہیں, یہ بہت مشکل اور آزمائش والا ٹائم آ چکا ہے سیدھے راہ پہ چلنے کے لیے. تو اکثر مجھے کویشچن ملتا ہے کہ آپ نے اپنی بیٹی کو کس طرح تربیت کی, اپنے بیٹے کو آپ کس طرح اللہ سے محبت سکھا رہی ہیں. تو گڈ پیرنٹنگ ہم نے کہا کہ ہم نیکسٹ ٹاپک ڈسکس کریں گے, کیونکہ ہم تینوں مائیں ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کس کس قسم کے چیلنجز کو روزانہ فیس کرنی پڑتی ہے. تو ماں باپ بچوں کی تربیت میں کیسے ایک اچھا رول پلے کر سکتے ہیں, یہ ہمارا ٹاپک ہے. اور ہم سٹارٹ کرتے ہیں عافیہ, کیونکہ اس کے 3 بچے ہیں, ہم سب سے زیادہ میری دعائیں تو اس سے بیٹی نمبر 1 پہ ہے. تو آپ سب سے پہلے بتائیں کہ, اور ہے بھی 3 لڑکے ماشاء اللہ, تو اور ڈفرینٹ ایج گروپ کے. تو ہم جب بھی ایک دوسرے کی, ناجے کی بیٹی ہے, میری بیٹی بیٹا ہے, تو ہم جب بھی بیٹھتے ہیں ہم اپنی شیئر کرتے ہیں کہ جی یہ ہمیں چیلنج آ رہا ہے, تم نے کیا کیا تھا یار. تو ایک دوسرے کی ایکسپیرینسز بندہ بہت سیکھتا ہے. اینڈ عافیہ آپ ذرا اسٹارٹ کریے, سنس آپ ہم سب میں سب سے آگے ہیں لیول میں. اچھا, مجھے یہ لگا کہ ایک تو کانسٹنٹ جرنی ہے, دوسرا مجھے یہ لگتا ہے کہ سب سے پہلی جو چیز آپ کو چاہیے نا ایز اے گڈ پیرنٹ, آپ کے پاس ایک آپ کی ٹول کٹ اگر ہے پیرنٹنگ کی, تو اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے گریٹیٹیوڈ, یعنی کہ شکر. اور شکر اپنی سب سے پہلے یہ کہ آپ کے بچوں کو آپ شکر سے دیکھیں, سمجھیں کتنی بڑی نعمت ہے. واقعی ہم یہ چیز تھوڑی سی لیگ کر جاتے ہیں. آئی ول آلسو انکلوڈ مائی سیلف ان دیٹ, کہ کبھی کبھی ہم اپنی ڈیلی کے جو ہمارے چیک لسٹ ہوتی ہے چیزوں کی پوری کرنے میں, ہم ان کو نا اس چیز کا ایک ذریعہ بنا لیتے ہیں کہ یہ اس کے ذریعے یہ چیک لسٹ ہو گئی, کھانا کھا لیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. لیکن ان اٹ سیلف اس کے لیے شکر ادا کرنا کہ یہ بچہ کتنی بڑی نعمت ہے, کیونکہ کس پروسیس سے بچہ آتا ہے آپ کی زندگی میں, وہ جو پورا آپ کو ایک ماں کو گزارنا ہوتا ہے ایک ٹائم. ٹھیک ہے, اگر فار ایگزامپل تم نے کہا جس پروسیس سے آتا ہے, اگر کوئی مجھ سے پوچھے آج کہ آپ کا زندگی کا سب سے بیوٹیفل ڈیفائننگ مومنٹ کیا تھا, تو وہ ہم سب آئی تھنک یہ کہہ رہے, ہر ماں یہ کہتی کہ جب ہمارا بچہ ہماری گود میں پہلی دفعہ ڈاکٹر نے رکھا. اٹس دا موسٹ بیوٹیفل کہ ایک اور زندگی. اور یہ بھی پروسیس دیکھو عافیہ اور ناجے, کہ ہم لوگوں عورت کو کیا اللہ تعالیٰ نے درجہ رکھا ہے کہ 2 روحیں ایک وقت میں ہمارے ساتھ 9 مہینے ہوتی ہیں. ہم وی آر دا کیریئرز آف دا نیو جنریشن, وی آر دا کیریئرز آف اے نیو روح وچ کمز ان ٹو دس ورلڈ, جس کی وجہ سے کنٹینیویشن ہوتی ہے, اور اس لیے ہمارا مرتبہ بھی بہت ہے. لیکن یہ جو بات ہے نا سیلیبریشن اور ریممبرنگ کی گریٹیٹیوڈ کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت ہمیں دی, ہم چپیڑے مارنے پہ زیادہ وہ لگے ہوتے ہیں کہ ڈسپلن ہو جائے بچے, لیکن یہ بھول جاتے ہیں. بہت پیارا یہ پوائنٹ ہے. تو مجھے لگتا ہے ہر عمر میں, کیونکہ لوگ کہتے ہیں جی وہ ٹیریبل 2s بڑے مشکل ہوتے ہیں, پھر وہ جو اس کے بعد ٹین ٹینٹرمس شروع ہو جاتے ہیں, مجھے لگتا ہے ہاں ہر ایج بڑی چیلنجنگ ہوتی ہے. کیونکہ میرا بڑا بیٹا ابھی 3 میں ہے, دوسرا بھی ٹینز میں آ گیا ہے, چھوٹا بھی 7 کا ہے. ہر ایج مشکل ہوتی ہے, لیکن اگر گریٹیٹیوڈ آپ کے اندر ہے نا, آپ سنبھال لیتے ہو, سنبھل جاتے ہو, اللہ سنبھال لیتا ہے. اور ہر ایج کے اپنے چیلنجز ہوتے ہیں, لیکن یہ کہ یہ بیسک مجھے لگتا ہے یہ ٹول کٹ میں آپ کے بہت امپورٹنٹ ہے. جب ان کو دیکھو اللہ کا شکر کرو, جب وہ شکرانہ آ جاتا ہے نا دل میں, تو ہیوملٹی بھی, اور اس کے پھر آپ اپنے بچے کو ایک پیار سے, چاہے آپ فرم بھی ہو رہے ہو, چاہے ان کو ڈسپلن بھی کرے ہو, لیکن اس میں ایک حکمت آ جاتی ہے. بہت اچھا. یہ جو پوائنٹ ہے نا بیلنس کا, ہاں, بٹوین پیار اور ڈسپلن. یو نو سم ٹائمز یو سی پیرنٹس وہ پھر ہر بچے کی چیز مان جانا, ہر بچے کی چیز پیار سے, ہاں یہ کچھ نہیں ہوتا, دیٹ از آلسو ڈسٹرائنگ, وہ بھی بچے کو خراب کرتا ہے. اور اتنا اسٹرکٹ ہونا کہ بچہ بریتھ ہی نہ کر سکے, اور سانس ہی نہ لے سکے. سو پیرنٹ, ہم ایز اے پیرنٹ کانسٹنٹلی وہ بیلنس کر رہے ہوتے ہیں, اور آفن وی لوز دا بیلنس. یس, یا اس طرف گرتے ہیں ایسا. تو آئی تھنک دس از دا تھنگ وچ آئی ول ٹیل آل نیو پیرنٹس کہ پلیز اپنا بیلنس رکھیں. یہ نہ سمجھیں کہ ڈانٹنا غلط ہے, یا یہ نہ سمجھیں کہ بہت زیادہ پیار کر لیں گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ, میں نے اسلامک پیرنٹنگ از اے ہول ٹاپک بائی دا وے, ایک سیپریٹ ٹاپک ہے اسلامک پیرنٹنگ, بیکاز
میں ایک اسکالر کا سن رہی تھی آن پیرنٹنگ اینڈ ہی سیڈ کہ اسلام میں اٹ واز ڈسکریج کہ بچے کو 7 سال سے پہلے ڈانٹنا نہیں, مطلب بری طرح ہم ڈانٹ دیتے ہیں بچے. اور میں نے یہ ایگزیکٹلی پڑھا, ون آف دا گریٹسٹ چائلڈ ڈیولپمنٹ کا جو ریسرچر, ایگزیکٹلی دا سیم تھنگ. اب میں ٹیکنیکل باتیں نہیں کروں گی, لیکن اس نے یہ سمجھایا تھا کہ جو ہم آپ کی برین ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس میں وہ پارٹ گرو ہی نہیں ہوا ہوتا ہے جس کو اس کو سمجھ آئے کہ واٹ از ڈس اوبیڈینس. ہم سمجھتے ہیں کہ بچہ ڈس اوبے کر رہا ہے, بچے کو پتہ ہی نہیں ڈس اوبیڈینس کیا ہے. واو. تو دیٹس ایگزیکٹلی وٹ دا اسکالر سیڈ. اور وہی مطلب اسلامک اسکالر نے بھی یہی بات کی کہ اسلامک پیرنٹنگ میں 7 سال تک وہ نفس امارہ جس کو کہتے ہیں کہ اس بھی بچے کو ڈانٹنے کا فائدہ نہیں ہے, بچہ صرف کنفیوز ہوتا ہے. اچھا, یہ والی چیز ہے نفس امارہ. ہاں, جب ہم ڈانٹ رہتے تھے نا بچے کو تو امی کہتی تھی بیٹا ابھی یہ نفس امارہ ہے, کیوں ڈانٹ پا بچے کو. ہم کہتے تھے امی آپ کو نہیں پتا, ان کو ڈسپلن کرنا. ہم ڈسپلن بائی دا وے یہ ایک ماڈرن, ناٹ ویسٹرن بٹ ایک ماڈرن کانسیپٹ ہے ڈسپلن چلڈرن. اس میں ہم اتنی اسٹرکٹ ہو جاتے ہیں کبھی اپنے بچوں سے کہ ہم لوگ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ ابھی ان کی عمر نہیں ہے ٹو انڈرسٹینڈ دوز باؤنڈری. اور جو میں چائلڈ ڈیولپمنٹ ریسرچر کا بتا رہی ہوں, ہی از ویری ویری فیمس, سوری آپ فارگیٹنگ ہز نیم, میں نیچے یاد آئے گا تو نیچے ہم لکھ دیں گے. ہی از ایگزیکٹلی دس کہ اوور ڈسپلننگ ایٹ دیٹ ایج ول ہارم رادر دین. وہ جو بیلنس مینٹین کرنا ہے نا اپنے پیار سے اور نفس ہمارا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بچہ صرف اپنا سوچ رہا ہوتا ہے. اس چیز میں آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ دوسرے کا کیا کرنا ہے. وہ اپنے آپ کو اس کی ساری انرجی اپنے آپ کی اپنی ڈیولپمنٹ کے لیے یوز ہو رہی ہے. سو بہت انٹرسٹنگ ہے کہ جب میں نے ان کا بھی سنا اور ادھر بھی کہ دس از اسلامک پیرنٹنگ کہ ڈانٹ ڈپٹ ایک ایج کے بعد اسٹارٹ ہوتی ہے. لیکن ادب سکھانا, جو ہم پہلے بھی لاسٹ ایپیسوڈ میں بھی ادب کی بات کر رہے تھے, وہ چیز آپ سکھا سکتے ہیں اور پیار سے سکھا سکتے ہیں. اینڈ دیٹ از دا تھنگ کہ بیلنس رکھنا. بیلنس بہت ضروری ہے. اور سنس ہم لوگ ایک رمضان کی ٹرانسمیشن کر رہے ہیں تو بچوں کی اپ برنگنگ میں اسلامک کانسیپٹس کیسے انٹروڈیوس کرنا ہے آج کل وہ بہت مسنگ ہے. اور آئی نو کہ مجھے سب سے زیادہ کویسچنس جو آپ لوگوں کے آتے ہیں وہ یہی آتے ہیں کہ آپ نے اللہ کا کانسیپٹ یا اسلام کا کانسیپٹ بچوں میں کیسے انٹروڈیوس کیا. تو اس کانسیپٹ کو اگر سمجھنے کے لیے میں 2-3 میں اپنی طرف سے کہوں گی, پھر آپ دونوں سے بھی پوچھوں گی آپ نے کیا کیا. مجھے یہ پتہ, میں بار بار کہتی ہوں کہ بچپن سے بچوں کو ڈرانا نہیں چاہیے. بس جو یہ کانسیپٹ ہے کہ اللہ سے محبت کرنا, ایک محبت میں جب آپ کسی کو چیز فالو کرتے ہیں نا وہ بہت ڈفرینٹ ہوتی ہے کہ کسی کی خوف میں کریں. تو میں نے کبھی اللہ سے اپنے بچوں کو ڈرایا نہیں کسی پوائنٹ پہ. یہ ضرور کہا ہے کہ اگر غلط کی چیز کا کانسیپٹ ہے تو آپ ہمیشہ شیطان کو لے دیں. سو فار ایگزامپل بچہ غلط کرے تو بیٹا آپ شیطان کی بات کیوں مان رہے ہو, آپ شیطان کی آدمی میں ہو. میں یہ اب عیسیٰ کو کہتی ہوں. اسی طرح بچیوں کو سمجھاؤ زیادہ آسان ہوتا ہے. بچیوں کے ساتھ یہ محنت کرنی نہیں پڑتی, لڑکوں کے ساتھ تو شرارتی ہوتے ہیں, آؤٹ گوئنگ ہوتے ہیں. اور ہمیشہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا میرے سے زیادہ پیار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ لفظ یو 70 times, 70 گنا ماں سے زیادہ پیار. تو اب مجھے میرے دونوں بچوں کو پتہ ہے, جب میں کہتی ہوں وہ لفظ دا موسٹ, وہ دونوں کہتے ہیں بھی اللہ تعالیٰ فرسٹ, اللہ تعالیٰ دین یو. تو یہ چھوٹے کانسیپٹس ہیں جس سے آپ بچوں کو شروع سے ہی ایک لائن پہ لا سکتے ہیں اور پھر ان کا ایک رجحان ہو سکتا ہے دین کی طرف. سو واٹ ڈو یو فیل اباؤٹ دیٹ آفیا؟ یا ایگزیکٹلی لائک ناجیہ واز سیئنگ, ہمیں پتہ ہے کہ حضرت علی کیا نا ایک پورا ایک کال ہے اس کے بارے میں کہ بچوں کی پیرنٹنگ کس طرح ہونی چاہیے. سو لائک فرسٹ 7 years میں یو جسٹ پلے ود دیم, دیٹس اٹ. کیونکہ ان کی مینٹل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے اور ان کا بلیف سسٹم بن رہا ہوتا ہے. یس, کھیل میں جب آپ اپنے عقیدے شیئر کرو گے اور آپ یو لیو بائی دیم تو وہ نیچرلی اس میں جائے گا. اور بچے پیدا بلیف کے ساتھ ہوتے ہیں رادر دین ڈس بلیف. بالکل. سو وہ نیچرلی اس چیز پہ آ جاتے ہیں. پھر دین 7 to 14 یو ٹیل دیم کہ کیا چیز غلط ہے اور کیا چیز صحیح ہے, اینڈ obviously you show them by example. And then from 14 onwards آپ ان کے دوست بن جاؤ. یہ مجھے اتنا پریکٹیکل لگتا ہے. بلکہ حضرت علی کا کون سی, اور ویسے حضرت علی کے کال آر سو آن another level, ماشاء اللہ. اور یہ میں نے پیرنٹنگ کی پھر ورک شاپ اٹینڈ کی بائی ہنا سیال. تو شی ڈز دیز پیرنٹنگ ورک شاپس آلسو. تو وہ مجھے بتا رہی تھی کہ یہ حضرت علی کا جو ماڈل ہے نا, ایگزیکٹلی لائک ناجیہ واز سیئنگ کہ دا ٹاپ گروز آف چائلڈ ڈیولپمنٹ اینڈ چائلڈ سائیکالوجسٹ وہ اس ماڈل کو انڈورس کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنی جو باتیں کہتے ہیں وہ ایگزیکٹلی اس کے اوپر بیسڈ ہے. اوہ واو. تو وہ یہ کہہ رہی تھی کہ آپ نے اگر پہلے 7 سال میں آپ نے وہ اسٹریس نہیں کیا, بلیف سسٹمز جو آپ کے ہیں وہ ٹرانسفر نہیں کیے,
تو پھر لیٹر ایئرز میں بچے کا بلیف نہیں بنے گا. پھر آپ کمپلین نہ کریں کہ وہ نماز کی طرف نہیں آتا, وہ ایتھیزم کی طرف جا رہا ہے, اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے ہماری کیا ہے, ٹریڈیشن کیا ہے وغیرہ. تو جب آپ نے پہلے یہ ایفرٹ نہیں کی ہے تو پھر یہ بہت مشکل ہوتا جائے گا. سو یہ پہلے 7 سال بہت فارمیٹیو ایئرز ہوتے ہیں. اس میں آپ سٹوریز سنائیں, آپ ان کو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں, جیسے ہر چیز میں یہ بادل کتنا خوبصورت ہے, سبحان اللہ, یہ اللہ نے بنایا ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. So you were the more you are conscientiously trying to remember Allah in everything, تو وہ automatically اس کی طرف آ جائیں گے. Yes. اور پھر آپ نے وہ سیڈ ڈال دیا, ہو سکتا ہے ٹین ایئرز میں وہ ہٹ جائے اس سے, تو اٹس اوکے, لیکن آپ نے ڈال دیا اور آپ کا کام ہے کہ بس آپ نے بیج ڈالا, اس کی نما کی, پھر آپ نے چھوڑ دیا اللہ پہ. پھر اللہ کی مرضی ہے وہ اس کو کیسے اپنے راستے پہ کتنے پیارے طریقے سے لائے. اور ایک اور جو میں بہت ہی جو 7 ایئرس کی ہم بار بار بات کریں کہ 7 سال تک بالکل ڈانٹنا نہیں چاہیے اور ان کو اللہ کی طرف چھوٹی چھوٹی باتوں سے ان کو لے کے جانا چاہیے. تو آگے جا کے آئی نو دیٹ جو کمپلیکیٹڈ ہماری تھاٹ پروسیس ہے وہ بہت آسان ہو جاتا ہے, کیونکہ آلریڈی ان دا ہیڈ ان کو پتہ ہے گڈ ہاں ورسز ایول, اللہ ورسز وٹ ایور نیگیٹیوٹی اور شیطان. وائی میں یہ کہہ رہی ہوں بیکاز چھوٹے چھوٹے کانسیپٹ جو اب میری بیٹی پوچھتی بھی نہیں, سوچتی بھی, جب پہلے سے میں نے کہا بیٹا یہ صحیح اور غلط, صحیح اور غلط کی پہچان بس وہ ڈر جائے بچے لوگ پہلے 7 ایئرس میں. آئی تھنک لیٹر آن یہ روکی ہماری, کیونکہ زیادہ مائی ٹین ایج ڈاٹر ہے. ہاں, سو وٹ ڈو یو فیل اینڈ ٹین ایج کیا ڈفرینٹ ہوتا ہے. اینڈ یو نو جیسے چلڈرن سی اینڈ دے فالو. آپ ان کو جتنا بھی سمجھاؤ, اسپیشلی اس ایج میں اور بھی زیادہ, بیکاز ان کی اتنی زیادہ کمپلیکیشنز اس دماغ میں ہوتی ہیں ٹین ایج میں, تو دے سی. اب میں اس کو نماز کا کہتی ہوں تو بچے اس کے ریاکٹ کرتے ہیں. تو پھر ایک اسکالر نے کہا کہ ان سے کسی نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ نا ان کے کمرے میں جا کے نماز پڑھے نا, بیکاز آئی سیم, بٹ وہ میں اپنے کمرے میں پڑھتی ہوں, لیکن پھر میں نے آئی میڈ شور کہ میں, اور اس سے وہ اریٹیٹ بھی ہوتی ہے, پھر شرم بھی آتی ہے, پھر سو اٹس فنی لائک دیٹ, بٹ اٹس از واٹ یو ڈو. اور یہی میں امی سے بھی بیٹھ کے بات کرتی کہ امی وہ دیکھے نا کبھی پڑھتی ہے کبھی نہیں پڑھتی, تو امی نے کہا کہ دیکھو ریگولرلی پڑھو گی وہ دیکھے گی, تو اینڈ اٹ از اگین سی ایک ماحول ہے, اس کو پتہ ہے امی بھی پڑھتی ہے, نانی بھی پڑھتی ہے, نانا بھی پڑھتا ہے, سب پڑھتے ہیں. سو اٹ از دیٹ ایگزامپل. بہت امپورٹنٹ بیٹھ کے, اور وین وی آر آل سٹنگ وی ٹرائی نا ہمیشہ کہ کوئی اچھی باتیں کریں, اسلام کی باتیں کریں. کوئی بیچارے ہمارے بچے اریٹیٹ بھی ہوتے ہیں, بٹ دیٹس جسٹ اٹ. ہم نے اپنے ماں باپ کو یہ دیکھا کرتے ہوئے, اور دیٹس وائی ہم نے آہستہ آہستہ اب شروع میں دیکھو ہمیں بھی امی ابو جب کہتے تھے نماز کہتے تھے جی پڑھ لیں گے نہیں کہا, اب خود ہی وہ دیکھ کے ماں باپ ہم خود ہی اب آٹومیٹکلی کریں. ہمارے بچے بھی انشاءاللہ اگر کچھ ٹین ایج ایئرس میں نہیں بھی پڑھتے دوبارہ آ جائیں گے. اور ہم لوگ جو یہ زیادہ وہ بھی کرتے ہیں نا, جیسے فاطمہ 18 سال کی ہے, اس کو میں جتنا وہ کبھی اریٹیٹ بھی ہو جاتے بھی کہتی ٹھیک ہے بیٹا اب یہ تمہارا اور اللہ کا معاملہ ہے, میں نے تو آپ کو بس کہنا تھا یہ میرا اتنا ہے. یہ بھی ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ ٹین ایجرس بڑا ریئیکٹ کرتے ہیں ہمارے, تو ان کو پیار سے کس طرح کرنا ہے, کبھی چھوڑ بھی دینا ہے, بیکاز وین یو ٹرسٹ اللہ, پھر ہم نے تربیت سے ہی کر دی ہے. بہت امپورٹنٹ اپنی پیرنٹس انڈر ایسٹیمیٹ ہم کرتے ہیں پیرنٹس کی دعا, بیکاز بچے اتنا ڈفیکلٹ آج کل ہے, اتنا مطلب معاشرے میں اتنی ڈسٹریکشنز اتنی ہیں, مسئلے اتنے ہیں, تو بچوں کو آپ ایڈیلیٹ بھی نہیں کر سکتے اس سے, اور ان کو زیادہ فورس کریں گے تو وہ اور یو نو دے رن اوے فرام اٹ. تو یہ دس دعا ہوتی ہے نا اللہ سے بار بار کہنا اللہ تو مدد کر اور ان بچوں کو سیدھے راستے پہ رکھ کر ہم اپنی ایفرٹ کر سکتے ہیں. پھر دعا از سو امپورٹنٹ, اور ہم اتنا نہیں بائی دا وے ہماری جو کانسیپٹ آف دعا از آلسو گون ڈاؤن, کہ ماں باپ کی دعا ہم لوگ بہت ہی انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں, حالانکہ کتنی اس کی ویلیو ہے اسلام میں دعا کی, ماں باپ کی دعا. میں اس دن امی سے گئی تھی امی آپ دعا کریں میری بیٹی کی, امی کہ تم بھی اس کی ماں, ایسا ہاں مجھے ہم بھی کرتے ہیں. ہمارے ماں باپ کی دعا کا اسٹیچر تھا, ہماری بھی دعا کا اسٹیچر ہوا, کیونکہ ہمارے بچے بھی اسی لیول پہ ہیں. What do you feel? مجھے لگتا ہے کہ نا جیسے اب ٹین ایج میں میرا جو بڑا بیٹا ہے 16 ایئرس کا ہے نا, تو وہ واقعی جتنا میں
اوپر سے حج جب کر لیا تو اور زیادہ یہ نماز پڑھو پلیز نماز پڑھو. تو آئی ہیڈ اے ویری انٹرسٹنگ کانورسیشن ود ہم نا. ایک تو اس نے مجھ سے یہ کہا کہ دیکھیں میرا کنیکشن اللہ کے ساتھ بالکل ویسا شاید نہ ہو جیسا آپ کا ہے, تو آئی فائنڈ مائی وے, اٹ از دیر. تو آئی واز لائک شاکڈ کہ ہاں تو ہم کسی کا کنیکشن فورس نہیں کر سکتے. ایون اللہ تعالیٰ وانٹس این اوتھینٹک کنیکشن. تو میرے اندر وہ ہیومینٹی آئی کہ میں کون ہوتی ہوں اپنے بچوں کو سیدھی راہ پہ لگانے والی, وہ تو اللہ. وہ آپ پھر ڈپینڈ کر کے اس کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو نے جس طرح مجھے سنبھالا ہے نا, میرے بچوں کو بھی ویسے سنبھال لے. اور وہ کیوں نہیں سنبھالے گا, اس کی امانت ہے, ہم سے زیادہ اس کا کلیم ہے ہمارے بچوں پہ. واقعی دوسری چیز جو مجھے بڑی امپورٹنٹ لگتی ہے نا, یہ کہ ہم کبھی کبھی یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں ان کے باپ کا رول بھی بہت امپورٹنٹ ہے, اور ہم ان کی طرف اگر ادب کریں نا تو پھر جو باپ ہے وہ نیچرلی جو اس کے اندر پیرنٹنگ ایک انسٹل ہوئی ہوئی ہے, جو کہ ہو سکتا ہے ہماری پیرنٹنگ سے ڈفرینٹ ہو بہت, کیونکہ ہم خواتین جو ہے نا وہ تھوڑی سی زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہیں اور اوور پیرنٹنگ بھی کرنے لگ جاتی ہیں. تو مجھے ابھی فیل ہوتا ہے کہ اب یہ جو ٹین ایج میں آ گئے ہیں میرے 2 بچے, تو اب میں نا اب ان کے فادر پہ حوالے کر دیتی ہوں کہ لیٹ بابا ڈیسائڈ, بابا سے پوچھو جا کے. بالکل. اور پھر چاہے مجھے بابا کی بات سے اگریمنٹ ہو یا نہ ہو, بٹ آئی ہیو ٹو مینٹین دیٹ ہولڈ کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ کرو, تاکہ ان کے اندر بھی یہ سینس آئے ادب کا کہ ان کی بات سننی ہے. اور یہ فیملی اسٹرکچر جو ہمارا ہے, اور ہم لوگ بینگ ورکنگ ویمن, اور آج کل جو ایک ہوا بھی چلی رہی ہے پوری دنیا میں کہ جی بس آدمیوں کو جو ہے نا وہ والی جو ایک ہم لوگ اسلام میں ایک ہے جی آدمیوں کا ایک رول ہے ایز ہیڈ آف دا فیملی, دے آر ہیڈ آف دا فیملی. اور اگر وہ آپ رسپیکٹفلی ان کو وہ ہیڈ آف دا فیملی کا رسپیکٹ دیں گے تو بچے آپ کی وہی سیکھیں گے. اس سے ایک وہ بھی آتا ہے نا, کنفیوژن نہیں ہوتی کہ اچھا لاسٹ ہیرارکی بھی ہوتا ہے تو یہ والا جو تم نے بات کی نا کہ اور باپ جو ہے وہ ایک بڑے اسٹیبل ان کا لیول ہوتا ہے. ہم تو یوں ہی ہے نا پیار اوور پیار محبت, تو وہ تھرو آؤٹ ایک اسٹیبلٹی ایک ہوتی ہے آدمیوں میں جو اللہ کی طرف سے ہے. دیٹس وائی اٹس سو امپورٹنٹ کہ ماں باپ کا بیلنس, کہ جہاں ہم غلط کر رہے ہیں وہ کور کر لیتے باپ, جہاں وہ غلط کرے کور کر لیتی ہے ماں. واٹ ایور اگر اسٹرکٹ زیادہ ہے تو ماں زیادہ پیار شار کر لیتی ہے. تو یس, باپ کا رول از سو امپورٹنٹ ان دا اپ برنگنگ. اور یوزلی باپ زیادہ, یہاں پر میں دیکھ رہی ہوں ایک اور پینڈیمک کہ وہ اپنی بیویوں پہ چھوڑ دیتے ہیں, وہ یہ تو تمہارا کام ہے. یہ کچھ لوگ کرتے ہیں which is wrong I feel. So definitely the balance comes from there as well, you know. بالکل آتا ہے مجھے. میں اپنا پرسنلی ایکسپیرینس مجھے یہ تھا کہ میں نا بہت زیادہ ڈیفینسو ہو جاتی تھی, ایسے نہ کہیں یہ برا لگ جائے گا, ایسے ہی بیکیم یس نہیں آپ کرنے. پھر کچھ ایسے موقع آئے جب مجھے لگا نہیں یہ پہلے یہ آپ ہی کریں گے, تو پھر میں نے کہا نہیں آپ کریں تاکہ پتہ چلے کہ کیسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ مجھے سمجھ آیا کہ جو عورتیں ہوتی ہیں نا, مدرز ہوتی ہیں, دے نیچرلی ویری ایکسپریسو ود لینگویج, لیکن جو بندے ہوتے ہیں, جو باپ ہوتے ہیں, ان کا کرنے کے طریقے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے, وداؤٹ سیئنگ تھنگز, they'll be there for them, they'll do the hard work, they'll show up etc. وہ کریں گے. تو وہ پھر بچوں کا ایک طرف وہ بھی سمجھ آتی ہے بچوں کو کہ ایک طرف یہ ایکسپریسو پیرنٹنگ بھی ہوتی ہے تو دوسری طرف ایک پریکٹیکل پیرنٹنگ بھی ہوتی ہے. دونوں کا بیلنس بن جاتا ہے, اور یہ بچے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کو پھر یہ دونوں کا رسپیکٹ آ جائے. یس, ویری ٹرو, بالکل صحیح بات ہے. اور ود دیٹ وی اینڈ آور ڈسکشن ٹوڈے. ویسے تو یہ ہم کوئی 2-4 گھنٹے اس ٹاپک پہ بات کر سکتے ہیں, اور ہم کریں گے انشاءاللہ. وی ول کیپ آن ٹاکنگ اباؤٹ دس بیکاز یہ سب سے ضروری آئی فیل اس وقت سوسائٹی کی جو پرابلم ہے نا کہ ہمارے بچوں کو کیسے سنبھال کے رکھنا ہے, ان کو اچھے سٹیزنز, اچھے ہیومن بینگس کیسے بنانا ہے. سو ود دیٹ وی اینڈ ٹوڈیز ڈسکشن. انشاءاللہ سی یو نیکسٹ ٹائم. بٹ اف یو گائز ہیو کوئی آئیڈیاز کہ آپ کس ٹاپکس پہ چاہتے ہیں کہ ہم بات کریں, تو ہم رمضان کے بعد انشاءاللہ یہ ریگولرلی بھی آپ کی ٹاپکس کو لے کے ڈسکشن کریں گے. تھینک یو سو مچ. خدا حافظ.